وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ میرا نبی اب کتاب پڑھ کے نہیں دکھانا، اب اپنے یاروں کا کردار دکھانا ہے۔ آپ اپنے یاروں کا کردار دکھائیے، میں عرش عظیم کا مالک اعلان کروں گا ایسا ایمان لاؤ جیسے نبی کے غلام ایمان لے کے آئے۔ دنیا کی پرواہ نہ کرنا، معاشرے کی پرواہ نہ کرنا، بیوی کیا کہے گی، اماں کیا کہے گی، ساس کیا کہے گی، علاقے والے کیا کہیں گے، خبردار خبردار میری خبردار، دنیا کی پرواہ نہ کرنا۔ اگر اس کردار پر اٹیک کرے گا، نبی کی کردار کشی کرے گا، تو تجھے یہ سوچنا پڑے گا آسمان والا رب کیا کہے گا۔ آسمان والے کی رضا کو تو ہم نے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، اللہ نبی وارث۔ ریڑی کے اوپر میرے عزیزو سبزی ترکاری رکھی ہوئی ہے، ریڑی کے اوپر فروٹ رکھا ہوا بیچنے کے لیے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا اللہ نبی وارث۔ آسمانوں سے آواز آئی اللہ نبی وارث لکھنے والے ہیں، شرم تو کر او بے حیات ہو، ہر قدم پر میری مخلوق کو دھوکہ دیتا آ رہا، اچھا مال دکھا کر دھوکے کا نمبر 2 مال بیچتا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کے اندر تو 1 نمبر مال آیا تھا، احد کے اندر تو 1 نمبر مال آیا تھا، بدر کے اندر تو 1 نمبر مال آیا تھا۔ جب بدر کے اندر مال آیا تو میرے عزیزو اس جماعت کے پیغمبر نے، اس جماعت کو سنبھالنے والے نے اعلان کیا تھا الہ العالمین پوری جماعت تیرے دربار میں لے کے آ گیا، یہ تیری توحید کے دائی، تیری توحید کا پھلیرا بلند کرنے والے ہیں، مالک کائنات۔ اگر دھرتی سے ان کا وجود ختم ہو گیا تو تیری دھرتی پر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ کردار امت کے سامنے پیش کیا، اخلاق امت کے سامنے پیش کیا، پیار امت کے سامنے پیش کیا۔ نتیجہ یہ نکلا جب آپ دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ جب آپ نے پردہ فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کو روتا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ آج میرے عزیزو مظفر گڑھ والو، اس بات کا آپ کے میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ جب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بلایا، آپ نے اپنی گھر والیوں کو بلایا، ہر ایک سے میرے عزیزو الوداعی کلمات کے، ہر ایک سے دعائیں لی، دعائیں دی، ہر ایک کو نصیحت کر کے میرے عزیزو پھر ان کو رخصت کیا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داماد کو بلایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے، روتے جاتے، ان کو دعائیں دینے کے بعد حضرات حسنین کریمین کو بلایا، میرے عزیزو ان کے سروں اور سینوں پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دیتے جاتے۔ پھر آخر کے اندر رحمت والے نبی نے اپنی جوان بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا۔ اما فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ کہا رونے لگ گئی، دوسرے کان میں کہا ہنسنے لگ گئی۔ یہ تو بعد میں بتایا، پہلے کان میں کہا کہ بیٹی تیرے سے جدا ہو رہا ہوں، دوسری طرف کان میں کہا میرے خاندان میں سب سے پہلے تو میرے سے آ کے ملاقات کرے گی۔ پھر میرے عزیزو زمین والوں سے ملاقات بند ہو گئی، آسمان والوں سے ملاقات شروع ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہے، اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے یا رسول اللہ، جب سے اللہ نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک کسی کو اختیار نہیں ملا سوائے آپ کے، آپ اگر جانا چاہے تو چلیے، رہنا چاہے تو رہیے۔ اس وقت بھی آپ نے فرمایا بتا میرا رب کیا چاہت رکھتا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ آپ کا رب تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کہ پھر اللہ کے حوالے ہے، لیکن اتنا مجھے بتا میں چلا جاؤں بعد میں میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ہلکی سی جسمانی تکلیف پر آنے پر تڑپ جانا۔ مظفر گڑھ والوں تم نے انہیں نہ دیکھا، انہوں نے تمہیں نہ دیکھا۔ ہماری نسلوں کے لیے میرے عزیزو خیر خائی کے کلمات کہہ کے چلے گئے، قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کا درد لے کے چلے گئے۔ جب اسرائیل علیہ السلام میرے عزیزو آپ کے وجود کے قریب ہوئے، آپ نے فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اچانک امت کا خیال آ گیا، آپ نے فرمایا بتا میری امت کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ جب ان کے جسم سے وہ نکالی جائے گی، جب
کیا انہیں بھی تکلیف ہوگی؟ کہا جی ہاں تکلیف ہوگی۔ کہ جبرائیل اسرائیل سے کہہ دے قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کی روح قبض کرتے وقت جتنی تکلیفیں ہو ساری کی ساری اکٹھی کر کے میرے سینے پر دے دے، میری امت کو ایک بھی تکلیف نہ دینا۔ وہاں تو امت کے لیے یہ جذبہ یہ پیغام لے کے بیٹھے ہیں، لیکن امت کا کیا پیغام ہے؟ قدم قدم پر ہم نے تکلیف دینی، پاکستان میں رہ کر بھی ہم نے تکلیف دینی، مدینہ طیبہ بھی جا کر ہم نے تکلیف دینی، روزے مبارک پر جا کے ہم نے تکلیف دینی، کاروبار کرتے ہوئے ہم نے ٹارگٹ آمنہ کے لال کو بنایا، کردار کسی تیری نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کسی ہو رہی ہے۔ ساری دنیا کا انسان جب تیری میری دھوکہ کرپشن کو دیکھتے ہیں، حکومتی لیول پر اور نجی لیول پر ہو، جب کرپشن کو دھوکے کو دیکھتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے دیکھ کر کہتے ہیں بتا ان کا رہنما کیسا۔ رب اکبر کی قسم ہے جو اپنی چاہنے والوں کا، اپنے دم بھرنے والوں کا، اپنا نام لینے والوں کا، جو نام لیتے ہیں ان کی خیر خواہی کے اندر ان کا کردار بنا کر نہیں گیا ہے۔ کوئی ایسا نجی گورنمنٹ کا پرائیویٹ محکمہ دکھا دو جہاں اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کیا جا رہا ہو۔ کوئی جن تو پہاڑوں میں سے نہیں آتے ہیں، کوئی فرشتے تو انسان میرے عزیزو آسمانوں سے نہیں آتے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھنے والا میرے عزیزو اسلام بچانے کے بجائے اسلام کی جڑیں اکھاڑ رہا ہے۔ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو، دبئی میں ہمارا داخلہ بند، سعودیہ کے اندر میرے عزیزو کبھی داخلہ کھل جاتا ہے کبھی داخلہ بند ہو جاتا ہے، جاپان میں میرے عزیزو داخلہ بند ہے، امریکہ میں داخلہ بند ہے، کافروں کے ملک میں حق والا کلمہ پڑھنے والا نہیں جا سکتا، کتوں کو جانے کی اجازت ہے، بلے سور کو جانے کی اجازت ہے، لیکن پاکستان کے اندر کلمہ پڑھنے والا نہیں جا سکتا۔ جدہ شہر کے اندر پاکستان کی مصنوعات کے اوپر پابندی ہے۔ بڑے ایک میل آنر تھے جدہ کے اندر میرے عزیزوں، ان کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، جب مسالے ذائقے زبان پہ چڑھے ہم نے کہا اللہ اکبر، پاکستان سے آپ مسالے لے کے آتے ہوں گے؟ کہا مولانا جدہ کی مارکیٹ میں پاکستان کی مصنوعات کا نام لینا، چاولوں کا بائیکاٹ، مرچ مسالے کا بائیکاٹ ہے، جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں میرے عزیزوں ان کا سارا مال مکہ مدینے میں آ رہا ہے۔ کوئی کسر رہے گی باقی؟ 1000 روپے کلو گوشت مل رہا ہے، اس کی کوشش ہے میں 1 کلو کے بجائے 2.5 پاؤ دوں۔ فروٹ والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا، سبزی والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا، میرے عزیزو اجناس والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا، کپڑا ماپنے والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا، پراپرٹی والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر میرے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہوا ہوتا میں کبھی اعتماد نہ کرتا۔ مدرسے کی مولانا اللہ کی قسم جگہ لی 1,87,00,000 روپے کی، کاغذوں کے اندر 31.5 مرلے تھا، کہ حضرت صاحب آنکھیں بند کر کے بھرتی ڈلواؤ۔ ہم نے کہا ٹھیکیدار کو بلاؤ پمائش کراؤ، پیسے 31 مرلے کے دیے، جگہ میرے عزیزوں 25.5 مرلے نکلی۔ قرآن کو دھوکہ۔ کتنے مارکیٹ میں، مظفر گڑھ میں، محمود کوٹ میں، کوٹدو میں، سناوا میں، کتنے چوکوں چوراہوں پہ بازار لگیں گے، سستا بازار لگے گا، سستا بازار لگے گا، چائنا کا چپل باٹا کا کہہ کے بیچیں گے، ریکسل کا چمڑے کا کہہ کے بیچیں گے، کپڑا میرے عزیزو ٹویرے کا ململ کا کہہ کے بیچیں گے، لون کے کپڑے کو میرے عزیزو موٹے کپڑے کو ٹھنڈا کپڑا کہہ کے بیچیں گے۔ رب اکبر کی قسم دونوں ہاتھوں سے اپنی اولاد کے حلق کے اندر حرام اتار رہا ہے، رتی برابر بھی ضمیر میرے عزیزو زندہ نہیں ہو رہا ہے۔ جس آدمی کے پاس جتنا پیسہ ہے، بے شک میرے عزیزو کردار سے، صورت سے، سیرت سے میرے عزیزو اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن میرے عزیزو معاشرے کے اندر وہ اتنی اہم کردار کا مالک سمجھا جا رہا ہے۔ غریب تہجد گزار کیوں نہ ہو، تقوی پرہیزگاری والا کیوں نہ ہو، صوم صلات کا پابند کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے برادری تو دور کی بات ہے، سگے رشتہ دار بھی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔
دور نہ جاؤ، ذات کے بات کے برادری کے رشتہ داروں میں نہ جاؤ، خونی رشتہ۔ اگر اللہ نے بھائی کو گاؤں سے اٹھا کر مظفر گڑھ کے ٹول کے اندر اعلیٰ درجے کا کاروبار مکان دے دیا، رب اکبر کی قسم یہ بھی غریب بہن کی بیٹی اپنے بیٹے سے لینے کو تیار کوئی نہیں۔ بہن شام کو فون کرے گی، او میرے بھراوا تو مظفر گڑھ میں آیا تھا، تو کوٹدو میں آیا تھا، ہاں تیرے بھانجوں نے تیری گاڑی کو دیکھ کے بتایا، کھینچی کر کے دانت نکال کے مٹکا کے دکھائے گا، ویلی کوئی نہیں، وقت ہوتا میں آتا۔ بہن غریب ہو بھائی امیر ہو، اس وجہ سے دروازے پہ جانا چھوڑ دیا کہ اپنی وہ مجبوری سنا کے رونے نہ لگ جائے۔ آج اس امیر زادے کے پاس چلے جاؤ اور جا کے کو کتوں کی لڑائی کا میچ ہوگا، پھٹ کر کے 50,000 نکال کے دے دے گا۔ آج اس کے پاس چلے جاؤ، کہہ دو کہ اللہ اکبر مظفر گڑھ کے اندر میلہ ہے، سب سے پہلے پوچھے گا میرے لیے کیا حکم ہے؟ بندہ 76 اتارے 11 نمبر کا 5-7 سر میں مارے کہ یہ حکم ہے۔ قرآن والے جائیں تجھے مہنگائی یاد آ جائے گی، مدرسے والے جائیں تجھے مہنگائی یاد آ جائے گی۔ کوئی مدرسے کے جلسے میں اگر تجھے چیف گیسٹ بنائے تو اس نیت سے نہیں آتا کہ میرے سے چندہ مانگ لیں گے، پھر رب اکبر کی قسم ہے اکابرین کی موجودگی میں رض کروں گا، اگر تیرا پیسہ قرآن پہ نہیں لگے گا، اسلام پہ نہیں لگے گا، رب اکبر کی قسم خدا تیرے پیسے کو کتے اور خنزیروں کے حوالے کرے گا۔ اگر یہاں خرچ کرنے میں کامیابی نہ ہوتی، مالک کائنات قرآن میں اعلان نہ کرتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اگر یہاں کامیابی نہ ہوتی، اللہ قرآن میں اعلان نہ کرتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ مدرسے والوں نے، دینداروں نے الٹا ہو کے ناچ لیا، الٹا لیٹ کے دیکھ لیا، سیدھے لیٹ کے دیکھ لیا، لیکن مالداروں کے ماتھے پہ پشیمانی کا پسینہ ہی بالکل نہیں آیا ہے۔ مولوی صاحب گاڑی ابھی نہیں نکلوائی ہے، ابھی یہ تو ماڈل پاکستان کے اندر نہیں آیا، میں نے اللہ اکبر گاڑی نہیں نکلوائی۔ اس مولوی صاحب کو کہو کہ اس سے پوچھے تیرے پڑوس کے اندر جو مسجد ہے اس کا بل 50,000 روپے آیا تھا، بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے میٹر کاٹ کے لے گئے، بتاؤ گاڑی نکلوانے والے تجھے شرم کیوں نہیں آئی ہے؟ میں احسان کی بات نہیں کرتا، جتنے امیر زادے رب اکبر کی قسم ہے اگر پوری زکوٰۃ دینے لگ جائیں، پڑوسی کا خیال کرنے لگ جائے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا خیال کرنے لگ جائے، بہنوں کا خیال بھائی کرنے لگ جائیں، بچے والدین کا خیال کرنے لگ جائیں، استاد میرے عزیز و شاگرد استادوں کا، پیر مریدوں کا، مرید پیروں کا خیال کرنے لگ جائے، رب اکبر کی قسم ہے تم احتیاطی تدابیر کرو یا نہ کرو، ظلم و ستم کا اللہ کی قسم اس معاشرے سے خاتمہ ہی ہو جائے۔ اپنی تو گھر کی دیوار اتنی اونچی کر رکھی ہے اللہ اکبر کسی جانور کی نگاہ نہ پڑے، لیکن غریب کی بیٹی روزانہ کسی بستر کی زینت بنتی ہے، کسی کوٹھے پر اپنے گھنگرو کی چھنکار سے 2 روٹیوں کے لیے ترستی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے امن کا درس دینے والے مالک کائنات اس کی عزت کے اجڑنے پر قیامت کے دن تیرے سے سوال ضرور کرے گا۔ اجی الحمدللہ ہم تو 1 سال مکے میں 1 سال مدینے میں گزارتے ہیں، 1 سال مکے میں کرتے ہیں، 1 اعتکاف مدینے میں کرتے ہیں، الحمدللہ 11 نمبر دروازے پر باب السلام کے سامنے 400 آدمیوں کا دسترخوان لگا رہتا ہے، رحمت والا نبی فرما رہا ہے واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ تیرے گھر کے اندر اجوا کھجور ختم نہیں ہوتی،
پیور زمزم ختم نہیں ہوتا، پڑوسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بتا تیری زندگی میں امن کیسے آئے گا؟ حضرت شری شکتی رحمت اللہ علیہ میرے عزیزو آپ کی خاتمہ کہنے لگی، حضرت جی بڑے دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا، بڑے دن ہو گئے گھر کے اندر گوشت نہیں پکا، بڑے دن ہو گئے اللہ اکبر زبان نے گوشت کا مزہ نہیں چکھا، آپ نے پیسے دے دیے، آپ نے فرمایا جا جا سال گوشت لیا، سالن بنا تو بھی کھائی ہو میں بھی کھاؤں گا۔ جب کھانا دسترخوان پر آیا، روٹی کا ٹکڑا ڈبو کر سالن میں ڈالنے لگے، فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمانے لگے وہ پڑوس میں وہ محلے میں ایک یتیم رہتا ہے، پہلے اس کے گھر کے دسترخوان کا حال معلوم کر گیا، تب یہ سالن کی بوٹی میرے حلق میں جائے گی۔ وہ خادمہ کہنے لگی، ملازمہ کہنے لگی، حضرت جی آج بھی اس کے گھر میں چولہا نہ جلا، آپ نے سارا دسترخوان سمیٹا، آپ نے فرمایا جا یہ یتیم کے گھر دیا، میں کھاؤں گا پخانے کے ذریعے زمین پہ گر جائے گا، یتیم کھائے گا اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا، سیدھا عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا۔ ہمارے گھر کی ڈیمانڈیں پوری نہیں ہو رہی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، خدائے پاک کی قسم غریب کی طرف دیکھو، کملی والا کتنی بڑی مذمت کا اعلان کر کے گیا، وہ ایمان والے کھاتے ہی میں کوئی نہیں جس کا پڑوسی خوش کوئی نہیں۔ یا تو عبدالحنان سے تعویذ لیا جا رہا ہے کہ جی جیب میں ڈالنے کے لیے تعویذ دے دو، حضرت پیر جی حبیب اللہ سے کہا جا رہا ہے دکان میں لٹکانے کا تعویذ دے دو، پہلے تو دکان بڑی بڑی اچھی چلا کرتی تھی، پتہ نہیں لگتا ساتھ والے نے کچھ کر دیا جس کی وجہ سے میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ رب اکبر کی قسم رزق کا معاملہ، عزت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھوں میں، اگر میرے عزیزو اگر اللہ ایک دوسرے کا رزق دے دیتا تو دنیا کے اندر کوئی بھی سیرو کے نہ مرتا، ساری دنیا کے اندر میرے عزیزو بھوکے مرتے۔ مالک کائنات نے قرآن پاک میں اعلان کیا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، او لوگو رزق میں نے تمہارے اختیار میں نہیں رکھا بلکہ رزق میں نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ پھر جادو تو اللہ نے کر دیا نا، بندوں نے تھوڑی کیا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بس آخری باتوں میں بات لے کے آرو، بڑے پیر و مرشد بیٹھے ہیں، کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ ماں جھولیاں پھیلا پھیلا کے کہہ رہی اللہ یا میرے بچے کو سدھار دے یا مجھے اٹھا لے، جب وہ زور سے بولتا ہے میرا کلیجہ کٹنے لگ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ مارکیٹ کے اندر یہ کون سے نمبر کا غلام ہے؟ تھانے کے اندر اپلیکیشن گئی، بھائی ایوب صاحب بھی میرے عزیز و قبیل کے پاس بھی آئی ہوگی، اللہ نہ کرے کبھی آئی ہو، میرے مسلمان بھائی کا مزاج ایسا بنے، تھانے کے اندر لپڑ درد کرا رہے ہیں، 15 دروازے کے اوپر کھڑی ہے، اللہ اکبر مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہے، خزانچی کو، مسجد کے ملتزم کو، صدر کو، مولوی صاحب کو تھانے بلایا جا رہا ہے۔ ریزن کیا؟ زانی ہو نہیں نہیں، شرابی ہو نہیں نہیں، جواری ہو نہیں نہیں، چور ہو، 2 نمبری کرتے ہو، جوا کھیلتے ہو نہیں نہیں، تمہاری اذان کی آواز پڑوسی کے گھر کے اندر جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرا ابا بیمار ہے، 56 انچ کی سکرین کمرے میں لگی ہوئی ہے، ٹی وی کمرے میں لگا ہوا، موبائل کی حرام زدگی سرانے پہ پڑی ہوئی، میرے عزیزو اتنا شور ہے، کہتا اونچی آواز سے گانا لگا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ رب اکبر کی قسم ہے اپنے کردار پہ پرچہ نہیں کراتا، اذان دینے والے پہ پرچہ کرا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حاجی مولانا علی آصر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا وہ لوگوں مکان بنانا تو مسجد کے قریب بنانا، رشتہ داروں کے پڑوسی نہ بننا، اللہ کے گھر کے پڑوسی بننا، مسجد کے دروازے کے سامنے اپنے گھر کی کھڑکیاں رکھنا، اپنے گھر کے روشن دان مسجد کی طرف کھولنا، اپنے گھر کے دروازوں کا رخ مسجد کی طرف کرنا۔ جب اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی، یہ آواز جس گھر کے کونے تک جائے گی، اللہ اس گھر سے نفرتوں کو، جادو کو، نحوستوں کو ختم کر دے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر دکھانے کا وقت ختم ہو گیا،
اب اپنانے کا وقت شروع ہے. کون کس درجے میں آمنہ کے لال کی زندگی کو لے کے جاتا ہے, کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کو قبول کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کون قبول کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کون قبول کرتا ہے. اگر یہاں سے اٹھ کر پھر جا کر وہی ہے چال بے ڈنگی سی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. اگر میرے عزیزوں یہاں جانے کے بعد میرے عزیزوں پھر ہم نے اسی حالت کے اوپر اپنے آپ کو چلانا ہے, پھر آپ کو حسنین بلوچ پہ ترس کیوں نہیں آتا, پھر آپ نے میلاد کے موقع پر حسنین بلوچ کا اتنا خرچہ کیوں کروایا ہے. ایسا بھی دور آنا تھا اشتہاروں کے اوپر لکھا ہوتا آؤ اپنی زندگی سدھارنے کے لیے, نبی کی نعتیں سننے کے لیے, نبی کی سیرت سننے کے لیے آؤ, تمہیں کھانا بھی کھلایا جائے گا, لنگر بھی دیا جائے گا. یہ کارڈ تو جب بلال پڑھے گا, آقا 1400 سال پہلے کہا جاتا تھا نبی کی سیرت اپناؤ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, چمڑے ادھیڑ دے جائیں گے. کملی والے بتا ہم نے سیرت کو اپنایا, ساتھ ہمیں ملے گا کہ 1400 سال کے بعد لنگر کھانے والے کو ملے گا. ابھی تھوڑی دیر میں آواز لگے گی, بیان کے بعد دعا ہوگی, سارے اطمینان سے بیٹھو. الحمدللہ آپ کو کھانا بڑا وسیع ہے, 50-60 دیگوں کا انتظام ہے, آپ کو کھانا الحمدللہ پیٹ بھر کے کھلایا جائے گا. رب اکبر کی قسم ہے اگر یہاں آنے کا نظریہ سوچئے تو بابو یقین کر یہ وقت اپنے گھر میں سو کے گزارتا. اگر یہاں کی بھی کھانا پینا اور نمود و نمائش نظریہ ہے, پھر کیوں خدا کی مخلوق کو اس انداز کے اندر دھوکہ دے رہا ہے. آپ نے کلمے کی دعوت دی, کلمہ سنایا, کسی نے مٹھائی میں آپ کو لے لیا, کسی نے چاولوں میں لے لیا. پانی بھی میٹھا ہونا چاہیے, رنگ برنگا ہونا چاہیے, اس کے ذائقے کے اندر ذرا لیموں نمک بھی نچڑنا چاہیے. ہاں جی گرمی بڑی ہے, پسینہ بہت آئے گا, خدا کی مخلوق دین سننے کے لیے آئے گی, انہیں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہونا چاہیے, ان کی انرجی بحال ہونی چاہیے, ان کا پسینہ نکلے گا, انہیں کمزوری آئے گی. واہ رے واہ میرے عزیزوں, آج تو 1 گھنٹے سیرت کے پروگرام میں آوے, تجھے دودھ کا شربت بھی ملے, باداموں والا بھی ملے, تجھے شربت بھی روح افزا والا ملے. رب اکبر کی قسم ہے بلال بھی مکے کی دھرتی پہ کلمہ سنایا کرتا تھا. جہاں جہاں نظر آتی, جہاں جہاں نظر پڑتی, درے مارنے والے نظر آتے, پانی پلانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا. جب آئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور آ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی اور کہنے لگی بلال تو میرا لال ہے نا, میں تیرے جسم پر زخموں کے نشان دیکھ کر پریشان ہوں, درے تجھے پڑتے, چمڑا تیرا ادھرتا ہے, تکلیف مجھے پہنچتی ہے. بلال سسکیوں سے میں روتی ہوں, میں ان کی طرف سے پیغام لے کے آئی جو سارے جہان کا رحمت للعالمین بن کے آیا. بلال انہوں نے پیغام دیا کہ اپنے کلمے کی دعوت کو ذرا آہستہ کر دے, آج نہیں تو کل اللہ آسانی دے گا, کھل کے کلمے کا اظہار کریں گے. وہ بلال جو انگاروں پہ لیٹ کے رو رہا تھا اچانک ہنسنے لگ گیا. بھائی کہنے لگی لگتا ہے دماغ پہ اثر ہو گیا, درد ہے جو دماغ, چوٹ کا اثر دماغ پہ ہو گیا. کہ اماں اللہ کی قسم آج مجھے پتہ لگا مکے کا کفر ہار گیا, محمد کا بلال جیت گیا ہے. مجھے پتہ لگ گیا کہ انہوں نے میری ماں کو وکیل بنا کے سفارش کے لیے بھیجا ہے. اماں عورتوں کے آگے ہاتھ جڑ گئے تو پتہ لگا ابو جہل کا مشن ختم ہو گیا, محمد کا مشن پورا ہو گیا ہے. درہ لگا بلال کو, چمڑا ادڑا, او آئی کی آواز آئی, رحمت والے نبی اپنے حجرے مبارک میں تڑپ گئے. فرمایا میرے بلال یہ تیری حالت دیکھی نہیں جاتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, کان میں کہنے لگے وہ کہہ رہے ہیں بلال ذرا اس مشل کے اندر ذرا آہستہ آہستہ چل, قدمی دھیمی دھیمی چال چل. بلال تیری تکلیفوں کا آمنہ کے لال سے دیکھی نہیں جاتی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد احد کا ترانہ بلند کر دیا, اللہ اکبر کی توحید
توحید کا پھلیرا بلند کر دیا کہ کملی والے سے جا کے ابو بکر میرا پیغام دے دے، آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے گھرانے میں زندگی گزارے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جب تک بلال کے جسم میں روح رہے گی، سانس آتے جاتے رہیں گے، رب اکبر کی قسم کوئی کرے نہ کرے، بلال ختم نبوت کی چوکیداری کرتا رہے گا۔ آج پوری دینی جماعتوں کو میرے عزیزو 7 ستمبر پوری دینی جماعتوں کو میرے عزیزو پاکستان میں نعرے پاکستان پہ اکٹھا کیا، بڑی کیا سرائیاں، بڑی چیمگوئیاں ہوئی، بڑی اتنا پیسہ خرچ کر دیا جی، 2-2 ہزار روپے کرائے کے، 4-4 ہزار، 2-2 3-3 لاکھ روپے کی بلوچستان سے گاڑی لائے، صرف حضور کی محبت کے اندر لے کے آئے۔ کیا مقصد تھا آنے کا؟ واگا بارڈر پہ چلے جاؤ، پنجاب رینجر کے جوان آپ کو صبح صبح پرچم کشائی میں آپ کو نظر آئیں گے، کالی کالی وردیوں میں، کالے کالے بوٹوں میں نظر آئیں گے، اپنے پاکستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کر دشمن کے بارڈر کی طرف دیکھ کے کبھی یوں کریں گے، کبھی پیر ماریں گے، کبھی ٹانگ اوپر اٹھائیں گے، کبھی سینہ تان کے کھڑے ہوں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ اس سے میرے عزیزو انڈیا فتح ہو گیا، دشمن ملک فتح ہو گیا؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ وردیوں والے اپنے کردار میں، اپنی آنکھوں کے روب میں، اپنی آنکھوں کی گھوری میں بتا رہے، خبردار، سوچ سمجھ کر انگلی اٹھانا، سوچ سمجھ کے اللہ اکبر قدم اٹھانا، پاکستان کی طرف نظر بڑھاؤ گے آنکھ نکال کے رکھ دیں گے۔ اس لیے ختم نبوت کے چوکیدار، ٹوپی والے، پگڑی والے، داڑھی والے، یادگار پاکستان اکٹھے ہو گئے اور پوری قادیانیت کو للکارا، پوری یہودیزم کو للکارا، پورے عیسائیوں کو للکارا، او ختم نبوت کے دشمنوں، او ختم نبوت کے چوکیدار، ختم نبوت کے دشمنوں، او قادیانیوں کو نوازنے والوں، جس طرح بارڈر پر سینہ تان کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پاکستان کی سرحد محفوظ ہے، ہم یہ داڑھی پگڑی والے ایک کی قائد کی آواز پر ساری دینی جماعتیں اکٹھی ہو گئی، ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں تو ختم نبوت کی سرحد بھی محفوظ ہے۔ خبردار، یہ داڑھی پگڑی والے، یہ مدرسوں کی دال روٹی کی پیداوار الحمدللہ پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے ایمان کی حرارت کے ساتھ، پورے محبت کے دعوے کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، حضور کی پگڑی کی طرف، ختم نبوت کی پگڑی کی طرف سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا، کاٹ کے رکھ دیں گے، پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور دکھایا 10-10 ہزار روپے تنخواہ والے گئے، ملوں والے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، 8-8 ہزار پر موزنی کرنے والے گئے، جنہوں نے ساری زندگی مدرسوں کی بے لوث خدمت کی، اپنے کرائے خرچ کر کے گئے، کہاں کہاں سے قافلے پہنچے۔ لاہور کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے کہیں نہ تھا۔ ختم نبوت کے چوکیداروں نے بتلا دیا، غریب ضرور ہیں، کرائے کے مکان ضرور ہیں، ہمارے پاس کار نہیں سائیکل ضرور ہے، لیکن حضور کی حبداری ہمارے پاس موجود ہے۔ خبردار، انشاءاللہ مسلمانوں نے، حضور کے کلمہ پڑھنے والوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور اس مشن کو لے کے چل دیے ہیں، انشاءاللہ یا دشمنان اس دھرتی پر اسلام رہے گا یا محمد کا غلام رہے گا انشاءاللہ۔ اسلام کی عظمت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، مدارس دینیہ کی حفاظت کے لیے، اللہ کے گھروں کی آبادی کے لیے، ہمارے قائدین، ہمارے بڑے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں تمہیں بلائیں، جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ اس مجمع کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالی مہمانوں کا آنا، ان کے چہروں کی وجدانی اور چہروں کی زیارت کرنا ہمارے لیے کامیابی کا، آخرت کی کامیابی کا اللہ سبب بنائے۔ اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ بھائی نظر بلوچ اور ان کے خاندان میں جو فوت ہوئے اسنین بلوچ کے رشتہ دار، یاروں میں، دوستوں میں، اللہ ان کی مغفرت فرماوے اور اس پروگرام کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے اور باعث ہدایت بنائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔